اگر دیکھا جائے تو صحابہ کی زندگی میں کیا تھا کہ صحابہ بھی جو تھے وہ مال کے اعتبار سے سب برابر نہیں تھے، لیکن جن کو اللہ نے مال دیا تھا انہوں نے مال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پہ اگر صحابہ میں دیکھا جائے تو کچھ صحابہ تھے جو بڑے مالدار تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ جو تھے مالدار صحابہ میں سے تھے، اور انہوں نے اپنا مال جو بھی اللہ نے مال دیا تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اعمال نہیں کرتے تھے، باقی اعمال تو کرتے تھے، لیکن باقی اعمال میں سب صحابہ برابر تھے۔ مثال کے طور پہ سب نمازیں پڑھتے تھے، سب قرآن پڑھتے تھے، سب دین کے لیے محنت کرتے تھے، لیکن یہ جو مالدار صحابہ تھے یہ مال کو خرچ کر کے اس کے ذریعے سے مزید کیا کرتے تھے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اسی طریقے سے دیکھا جائے تو کچھ ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ نے مال نہیں دیا، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اب میں کسی طریقے سے مال زیادہ کما کے اور اس کے برابر پہنچ جاؤں۔ ان کو جب یہ ریئلائز ہوا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہمیں کچھ اور دیکھنا چاہیے کہ کوئی اور ایسا عمل ہم کر لیں کہ ہم اس عمل کے ذریعے سے ان کے برابر پہنچ جائیں، ان سے آگے نکل جائیں۔ مثال کے طور پہ دین کا علم حاصل کرنا۔ اب جو صحابہ تھے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو مالدار صحابہ تھے، لیکن وہ علم کے اعتبار سے علماء صحابہ میں سے نہیں تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت مالدار نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا، انہوں نے علم کے میدان میں محنت کی، اور کیا ہوا کہ وہ علم کے اعتبار سے آج جانے جاتے ہیں کہ بہت بڑے علماء صحابہ میں سے جو بڑے صحابہ ہیں ان میں سے دو کا نام پرومیننٹ ہے، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو دیکھا جائے تو ان کے پاس مال بھی تھا اور علم بھی تھا، انہوں نے دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں چیزیں دی تھیں، اور وہ علم کے ذریعے سے بھی دین کی خدمت کرتے رہے اور اپنے مال کے ذریعے سے بھی اللہ کو راضی کرتے رہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اگر مال دیا ہے تو وہ مال بھی اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اگر مال نہیں ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پھر ہم کس طریقے سے اور کیا عمل کر سکتے ہیں جس کے طریقے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کا حفظ کرنا۔ قرآن حفظ کرنے کے لیے آپ کو مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مال نہیں دیا اور آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ مال بہت زیادہ خرچ نہیں کر پاتے اور آپ اپنا آخرت کا سٹیٹس جو ہے اس طریقے سے بلند نہیں کر پا رہے، تو آپ قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ قرآن حفظ کرنا، جو حافظ قرآن ہے اس کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مالدار نہیں ہو، وہ اپنے مال کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا ہو، لیکن قرآن کو حفظ کر لینا اٹ سیلف ایک بہت بڑا عمل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں چونکہ فلاں شخص کے پاس تو یہ چیز تھی اس لیے وہ بہت آگے نکل گیا اور میرے پاس یہ نہیں تھی اس لیے میں نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے بہت سے راستے رکھے ہیں، یہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، اور اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس میرے جو حالات ہیں، میری جو سچویشن ہے، میرے پاس جو وسائل ہیں اور میرے پاس جو سکلز ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں کیا بہترین کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، میں کیسے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔